سید ضمیر ادر نقوی صاحب آپ سرکار وہ خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافیہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا یعنی دین پہنچائی کا کوئی اجر مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اللہ نے محبت اہل بیت کا حکم تو دیا ہے قرآن میں، لیکن اس ذات نے احسان یہ فرمایا کہ محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی۔ توجہ ہے حضرت؟ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ادھر آ جائیں، یہ پنکھے کے سامنے ادھر آ جائیں، یہ سامنے پنکھا ہے، یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ وہ 5 بندے آگے بیٹھے ہیں، 5 بندے وہ پیچھے بیٹھے ہیں، تو مجلس آپ بھی بزرگوں آگے آ جاؤ، یہ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں۔ یہ پنکھا ادھر لگا ہوا ہے، یہ میرے والا پنکھا آپ لے لیں، لیکن بیٹھے آگے ہو کے یار پنکھے کو چھوڑ دیں، مجلس کو اہمیت دیں، مجلس سننے کے لیے یہاں سامنے آ کے بیٹھیں۔ اللہ اکبر، مل کے بلند آواز سے یا رسول اللہ حیدری آئے۔ توجہ فرماؤ تو میں مجلس شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے محبت اہل بیت کا حکم تو دیا ہے، لیکن محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اگر اللہ محبت کی کوئی حد معین کر دیتا کہ اتنی محبت کرنا ہے تو جو امتی اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام و ایمان سے خارج ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے احسان یہ کیا
کہ محبت کا حکم تو اللہ نے دیا ہے، لیکن محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا، جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی بولو جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت۔ اب میں ایک چھوٹی سی تاریخی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میری پوری تقریر سمجھ میں آ جائے، اور وہ مثال یہ ہے کہ میدان احد میں، تمام شیعہ سنی کتب میں یہ روایت موجود ہے، میدان احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ایسا ہے یہ؟ جب یہ اطلاع عاشقان رسول تک پہنچی، ایک عاشق رسول نے سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا۔ ایک اور عاشق رسول نے سنا، وہ چیخیں مار مار کے رویا۔ ایک اور صحابی نے سنا، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اب ایسے کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ وہ عاشق رسول تھا، اس نے عشق مصطفیٰ میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دانت عشق مصطفیٰ میں توڑ دیا۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ دانت نہ ہو، ساتھ والا توڑ دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت اویس کرنی نے 32 کے 32 دانت محبت رسول میں اور عشق مصطفیٰ میں توڑ دیے۔ اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جتنے احباب بیٹھے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، سمجھدار مجمع ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے عشق مصطفیٰ میں، محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی، وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بھائیو، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد ہوئی۔ سمجھ ہری نہیں بات؟ اللہ حافظ۔ سارے مل کے حیدری، او بھائی بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی لمٹ ہو، محبت کی کوئی، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے یہاں پاکستان میں بالخصوص سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، سارا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نواز رسول کے غم کے ایام آتے ہیں تو کتاب شریعت کھل جاتی ہے اور ہم سے مطالبے ہوتے ہیں کہ یہ ماتم کیوں کرتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، جلوس کیوں نکالتے ہو، روتے کیوں ہو، زلجنا کیوں نکالتے ہو، مجلس کہاں لکھی ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، زلجنا کہاں لکھا ہے۔ اب توجہ کرو تو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا کچھ۔ اب مل کے حیدری، توجہ ہے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج کی مجلس میں، مجلس ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، زلجنا، پوری عزاداری میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں۔ دیکھنا چاہتے ہیں؟ پوری عزاداری میں قرآن سے دکھانے والا۔ سنیے، ایک بات سمجھیے گا، 2-4 منٹ کی آپ کو زحمت ہے، بات ہے سمجھنے والی۔ ایک بات کو سمجھیں کہ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کائنات میں سب سے بڑا ہے، جو رسول اللہ کا بھی خالق ہے، جو مولا امیر کا بھی خالق ہے، جو اہل بیت کا بھی خالق ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ جسے 14 سجدہ کریں اسے خدا کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا اور پلے باندھ کے جانا کہ جو بڑا ہوتا ہے نا وہ فائل طے نہیں کرتا، ڈیٹیل اور تفصیلات بڑا طے نہیں کرتا ہے۔ مثال دوں گا تو بات بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل بنانا یا فائل طے کرنا نہیں ہوتا۔ صدر اور وزیر اعظم حکم جاری کرتا ہے،
سگنیچر جاری کرتا ہے، اپروول دیتا ہے، وہ تفصیلات اور ڈیٹیل طے نہیں کرتا۔ تفصیلات اور ڈیٹیل طے کرنے کے لیے الگ سے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، ہر شعبے کے الگ سیکریٹری ہوتے ہیں، وہ معاملات طے کرتے ہیں، صدر اور وزیر اعظم حکم جاری کرتا ہے۔ تو قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن ڈیٹیل اور تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، قرآن احکامات کی کتاب ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ قرآن احکامات کی کتاب ہے۔ میں مثالیں دوں گا تو چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ مثلا نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، نماز ایک بہت ڈیٹیل و تفصیلات ہیں نماز کی۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں نے 10-12 سال حوزہ علمیہ میں پڑھا ہے اور 16 سال بیٹھ کے میں نے دینی تعلیم بچوں کو دی ہے۔ تو نماز کا الگ ایک باقاعدہ چیپٹر ہوتا ہے، اوپر لکھا جاتا ہے کتاب الصلاۃ۔ نماز الگ سے باقاعدہ خود ایک کتاب ہے جس میں بہت ساری ڈیٹیل ہیں نماز کی۔ مثلا کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کتنی ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کی رکعت کی تعداد کتنی ہے، مثلا وضو کرنے کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، کن کن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں دوران نماز اگر سر زد ہو جائے، مثلا صبح کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر عصر کی کتنی پڑھنی ہے، مغرب عشاء کی کیا رکعت ہے، سنت نمازیں کتنی ہیں، ذکر قیام میں کیا کہنا ہے اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، سلام میں کیا پڑھنا ہے، اور پھر مرد کی نماز کی کیا کیفیت ہے، عورت کی نماز کی کیا کیفیت ہے، مسافر کیسے نماز پڑھے، حاضر کیسے نماز پڑھے، نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، نماز منت اور نظر کا طریقہ کیا ہے، نماز قضائے والدین کیسے پڑھنی ہے، نماز کسوف جسے نماز آیات کہتے ہیں جو سورج اور چاند گرہن ہونے پر واجب ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ البتہ نماز کے متعلق سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بس ڈیٹیل و تفصیلات۔ دوسری مثال، زکوٰۃ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کتاب الزکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ الگ سے باقاعدہ ایک پوری کتاب ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات ہے۔ مثلا کل کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، کتنے اناج ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنے جانور ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنے معدنیات ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، اور پھر ہر ایک جن پر زکوٰۃ واجب ہے اس کا الگ الگ نصاب کتنا بنتا ہے، اور نصاب پورا ہونے کے بعد کتنی زکوٰۃ اس میں دی جا سکتی ہے، مستحقین زکوٰۃ کون کون لوگ ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار کس کس کو ہے، یہ ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مثال دے دوں، مثلا حج بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے، کتاب الحج، حج الگ سے باقاعدہ کتاب۔ کوئی حاجی بیٹھو میری بات کی گواہی دینا، 2 مرتبہ اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی ہے۔ حج ایک پریکٹیکل عبادت ہے، حج کے بہت زیادہ مسائل ہیں، یہ مشکل ترین عبادت ہے عبادات میں سے حج۔ حج کس پہ واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہے، یعنی جس پر حج واجب ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہے، اور مستطیع ہونے کے بعد جب وہ حج کا ارادہ کرے تو الگ الگ میقات ہیں، اس کو کس میقات سے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے اگر کسی کے ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے، تلبیہ کیسے پڑھنا ہے، اور طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، تقصیر کیسے کرنا ہے، مقام ابراہیم پر نماز کیسے پڑھنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے، نماز طواف النساء کیسے پڑھنی ہے، عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہیں، وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، وقوف منا کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے دینا ہے، رمی جمرات کیسے کرنا ہے، حلق کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات ہیں، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم قرآن میں موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔
سمجھ آ رہی؟ تمہید ختم ہوگی، اب جتنے آپ بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں گے۔ مجھے عمران بھائی نے موضوع دیا ہے کہ آپ نے عزاداری کے موضوع پہ تقریر کرنا ہے یہاں گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے، تو میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، تو میں عزاداری پر آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اتنی تمہید کے بعد کہ نماز، روزہ، حج کی طرح عزاداری محرم بھی ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، الگ سے ایک کتاب ہے جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، زلجنا بھی ہے۔ اگر کوئی مولوی ملا ہم سے کہے کہ ہمیں ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے دکھاتے جاؤ، تو جب کوئی مولوی ملا پورے قرآن میں صبح کی 2 رکعت نماز نہیں دکھا سکتا تو بولو یار، توجہ ہے یہ نہیں۔ حتیٰ کہ تکبیرۃ الاحرام جو ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ 2 لفظ اکٹھے اللہ اکبر پورے قرآن میں نہیں ہے۔ تو جب تکبیرۃ الاحرام کوئی نہیں دکھا سکتا، 3 رکعت نماز مغرب کی کوئی نہیں دکھا سکتا، احکامات نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی ڈیٹیل قرآن سے کوئی نہیں دکھا سکتا، تو ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ ایک ایک چیز قرآن سے دکھاؤ؟ البتہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی طرح سب سے بڑے کا حکم محرم کے متعلق، عزاداری کے متعلق میں دکھا دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ نماز روزہ کے احکامات کی طرح محبت کا حکم میں نے قرآن سے دکھا دیا، آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی۔ اب جو کچھ ہم ایام عزا میں کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، زلجنا، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے۔ میری بات سمجھو، حیدری اور فرما رہی ہے کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے کہہ لگے صاحب ٹھیک ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، لیکن نبی کے عمل سے تو ثابت ہے، نبی نے خود نماز پڑھ کے دکھائی۔ اب لطف آپ نے خود لینا ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہہ لگے نبی نے خود نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں کہتا ہوں نماز کے بارے میں تمہیں نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا ہے، سارے مل کے بولو حیدری، جو حالت نماز میں پشت رسول پہ بیٹھا ہے، یہاں حسین مولا کے متعلق تمہیں نبی کا عمل کیوں نہیں؟ آؤ میں تمہیں نبی کا عمل دکھاؤں۔ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، داتا علی حجویری کی لکھی کتاب، یہ لاہور والے داتا علی حجویری، ان کی کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، جا کے پڑھ لیجئے۔ راوی حضرت عمر کہتے میں دربار بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا اور میری زبان سے نکلا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے۔ نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا، عمر سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ حیدری یوں کیوں نہیں کہتے کہ نعم الراکب یا رسول، اللہ کے رسول تیرا سوار کتنا عظیم ہے۔ حضرت عمر نے لفظ راکب استعمال کیا، مرکب استعمال کیا۔ مرکب عربی میں عام طور پر گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا رسول اللہ مولا حسین کی سواری کی شبیہ بنے۔ بولو یار، شبیہ بنے، کبھی ناکا بنے، کبھی گھوڑے کی شبیہ بنے۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ مولا حسین کی سواری کی شبیہ کیوں بنے؟ حضور فرمائے کہ میری نگاہ غیب دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے مومنین عاشقان حسین میرے بیٹے حسین کے گھوڑے کی شبیہ بنائیں گے، مرکب کی شبیہ بنائیں گے۔ میں خود شبیہ بن کے جا رہا ہوں، اس دور میں اسے بدعت نہ کہنا میری سنت ہے۔
میری سنت ہے. لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، میں ان سوالات کے جواب دے دینا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میاں یہ دیکھو شیعہ حضرات عاشور کا دن ہوتا ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، ذاکرین بھی ہوتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، ہر طبقے کا آدمی موجود ہوتا ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے. بھئی گھوڑے کا جلوس سے میں کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 محرم کو جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ بولو یار. او بھائیو، اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے. کوئی حاجی بیٹھا ہو میری بات گواہی دینا. میں 2 دفعہ دیکھ کے آیا ہوں، تلبیہ کی صداؤں میں احرام باندھے ہوئے حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں. ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے؟ اب سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ بولو بھئی، وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ کلمہ صاحب، یہ جانور کا، شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں، جانور کی تعظیم کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جانور کی تعظیم کا حکم قرآن دیتا ہے، اسلام دیتا ہے. اصل ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفظ پہ زور زیادہ ہے، سمجھنے پہ نہیں ہے. اس میں ایک راز ہے، اگر قرآن کو سمجھنے لگ گئے تو قرآن ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت پہ لے کے آئے گا. مل کے بولو سارے، حیدری. تو قرآن کے پڑھنے پہ زور ہے، قرآن کے سمجھنے پہ زور نہیں ہے. سمجھ کے پڑھنا چاہیے. او بھائیو، قرآن تعظیم سکھاتا ہے. میں نے الحمدللہ اپنی فقہ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، بھائیوں کی فقہ کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور اس مسئلے میں میری تحقیق ہے. تمام 73 فرقوں کے فقہا علماء متفق ہیں اس بات پہ کہ آپ 10 ذی الحج کو جو قربانی کا جو جانور آپ کرتے ہیں، تمام فقہا نے لکھا کہ اس جانور کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. توجہ ہے. اور پھر احترام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. بولو، اگر میں مثالیں دوں گا تو سارے سمجھ جائیں گے. حضرت صالح نبی کی اونٹنی قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ ہے نا. نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی. حد ہو گئی حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا، نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اس سے بھی حد ہو گئی اصحاب کاف کا کتا. بولو یار. حالانکہ اصحاب کاف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا. اب جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا. ہاں، مل کے بلند حیدری. کیا آپ کی کیا بات. اصل یہ دیکھو نا، آپ لائن بنا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ مجلس کا ماحول نہیں ہے. پنکھے کے چکر میں آپ یہ درمیان میں جگہ خالی پڑی ہے. جزائے خیر تو سب کو دے، مجلس کا ماحول ہوتا ہے نا. آپ قربانی دے مولا حسین کی خاطر، اتنا گھر سے چل کے آئے ہو، یہاں آ کے بیٹھو سامنے. مرد بنو، مجاہد بنو. قربانی تو امام حسین کی خاطر دینا پڑتی ہے نا. جب امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو آپ بھی مولا کی خاطر 4 قطرے پسینے کے زیادہ آئیں گے تو اجر بھی زیادہ ملے گا. اور وہ حسین جو نانے کا قرضہ نہیں رکھتا وہ تمہارا رکھ لے گا. بولو یار، ایک نعرہ مل کے عبادت کرو سارے، حیدری. ہاں، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا تو آپ کے لیے ایک اور جملہ کہنے چلوں. تاریخی جملہ یاد رکھو گے. سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اب بات سمجھیے گا. اگر یہ جملہ میں نے پڑھ دیا سمجھو میں نے پورا اشرہ پڑھ دیا. یہاں پہ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا.
اب بولنا میرے ساتھ جنہیں سمجھ آئے وہ بولے. اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا, دریا نہیں ملا, قرآن نے پیغام کیا دیا, سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا, سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے, اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا. سارے شاباش حیدری. اگلا جملہ میں تاریخی بولنے چلا ہوں. سچا حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا جب تک دریائے نیل سے نکل نہیں گیا, دریا نہیں ملا, اور جب تک آخری فرعونی دریا میں پہنچ نہیں گیا, دریا نہیں ملا, تو قرآن نے پیغام کیا دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا, سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے, اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا, سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. اب سننا میری بات, آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا, دشمنان سیدہ سے, دشمنان اہل بیت سے, دشمنان عزاداری سے آ کے انتقام لے گا, ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے, آخری حسینی بھی پیدا ہو رہے, آخری یزیدی بھی آ جائے, نکلے تو سب نکلے, ڈوبے تو حیدری. بڑی مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ نے محبت کا اظہار کیا تو ایک جملہ اور سن لیجئے. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, فخر کرو گے خدا کی قسم مکتب اہل بیت کی صداقت پہ گھروں میں جا کے سجدے کرو گے اگر میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا. ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا. تو میں سوچتا یہ ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ سارے بولو مل کے حیدری. اللہ آپ کو جزائے خیر کرتا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اصحاب کاف کا اصحاب کاف نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے, اللہ والے تھے, سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. تو میں کہتا ہوں اصحاب کاف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو, اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے زوجنا کے ذکر کو بھی درد کہتے ہیں. شیعہ جانور کا میاں احترام کرتے ہیں. او بھائیو, احترام کا فلسفہ سمجھو قرآن کی نگاہ میں. میں قرآن سے بتانے چلا ہوں. احترام کا فلسفہ یہ ہے, احترام کا فلسفہ یہ ہے, تمام فقہاء نے لکھا, تمام علماء نے لکھا کہ جو آپ قربانی کا جانور کرتے ہو اس کا احترام کرو. قربانی کے جانور کے باقاعدہ احکامات فقہ کی کتابوں میں لکھے ہیں. اس جانور کا احترام کرو, اس کے آگے نہ چلو, اس کو پیٹو مت, اس کو گالی نہ دو. کیوں؟ وہ جانور منسوب ہو گیا ہے حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والے اس جانور کے ساتھ, اللہ کے ساتھ منسوب ہو گیا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا احترام. اچھا ہم نے علماء سے پوچھا کہ صاحب ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کے ہم ایک جانور کا احترام کریں؟ تو تمام علماء نے لکھا بھائی آپ احترام کا فلسفہ سمجھے نہیں ہیں. ہم نے کہا سمجھا دیجئے. تو علماء نے ہمیں سمجھایا کہ میاں احترام کا فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم. سارے احترامات اللہ کے لیے, اصل میں ہے خدا محترم. جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم. وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم. یہ جانور 10 ذی الحج کو جو ہم قربانی کا کرتے ہیں, یہ جانور شبیہ بنا اس دمبے کی تو یہ جانور محترم. اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم. احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا, رسی سے چل کے خدا تک پہنچا. اب جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ یہی دلیل ہماری بھی ہے. اصل میں خدا محترم. مولا حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم. حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم. کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم. یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم. جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا, اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا.
اگلی بات سمجھنا میری، میں کچھ کہنے والا ہوں. کہنے کے صاحب جب تعزیے کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے، آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں نے پوچھا مسلمان شیعہ سنی دوستوں سے، میں نے پوچھا کہ آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ اب میں کہاں سے آپ مجمع لے کے آؤں یار، مجھے بتاؤ. ایک مل کے بولو حیدری. او بھائیو مجھے بتاؤ، شیعہ سنی مسلمان جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ اگر کوئی مسلمان اس بات کا قائل ہو جائے کہ کعبہ میں اللہ ہے تو وہ حلول کا قائل ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ کسی ایک جگہ نہیں، وہ ہر جگہ ہے. کعبے کی نسبت ہے ذات توحید کی طرف، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے. اسی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پہ، سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو ہے. خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر حیدری، خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت وفائے عباس کو ہے. توجہ ہے؟ اچھا کہہ لیں گے صاحب یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا، باطمی عزادار، یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ کہہ لیں گے یہ نواسہ رسول پہ آنسو بہاتے ہیں. اب سمجھ کے جانا میری بات. میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری لاجک ہماری سمجھ میں نہ آئی. جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ ہو تو اچھا مسلمان نہیں ہے، تو جو نواسہ رسول کا خون بہائے اس کے لیے آج تک لوگ پیسے کر رہے ہیں. محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، پی ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں کچھ مولوی صاحبان، بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میاں یزید کو برا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یزید جنت میں جائے گا یا جہنم میں. تو آپس میں رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. کوئی مولوی کہتا ہے کہ نہیں میاں یزید پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے، امام مالک فرماتے ہیں، اور یزید جائے گا بھی جہنم میں. لیکن اکثر ائمۃ المسلمین کا کہنا یہ ہے کہ میاں یزید کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ خدا کی مرضی ہے یزید کو جنت میں لے جائے یا جہنم میں لے جائے. اب ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، بڑی پرانی بات ہے، ہمیں معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، خدا کی مرضی ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائیو یاد رکھنا، خدا تو یزید کو بخشے گا نہیں، البتہ تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلو. اور ہے یہ میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. اور بھائیو ہم شیعان علی وہ ہیں کہ جنہوں نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. او بھائی نقل کفر نہ باشد. اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے. جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائیں، جہاں ظالم و مظلوم ایک ہو جائیں، وہاں عدل نہیں رہتا. ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں. کہہ رہے ہیں بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے ہمارے. میاں دیکھو یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اب خود ہی روتے پھر. اعتراض ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں ہو سکتا ہے اچھے مسلمان رہتے ہوں، یہاں اعتراض نہ کرتے ہوں، لیکن میں تو بنام حسین پورا ملک گھومتا رہتا ہوں اور لوگوں سے سنتا ہوں کہ اکثر بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے. میاں یہ دیکھو یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے، اب خود ہی روتے پیٹتے ہیں. اس مسئلے کو میں آج کی حد تک حل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس مسئلے کو میں اچھا یہ جو مولوی صاحبان میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے، تو ان کے کہنے سے خدا یزید کو معاف کرے گا. یہ معاملہ ہے کیا؟ اس مسئلے کو میں 2 اور 2 4 کی طرح حل کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دینا. 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر جائے. ہوتا نہیں لڑائی میں 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر جائے. دوسرا سیانہ آدمی تھا، سکڑ سمجھدار، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے.
تو میرا خالق ہے، تو کہے گا میں مر جاؤں گا نہ، جو 4 دن اللہ نے زندگی لکھی ہے نا وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، توجہ کرنا میں کچھ کہنے والا ہوں، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن آج تیرا اتنا کہنے سے مجھے تیرے دل کا ارادہ پتا چل گیا، تم چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، میں کہتا ہوں ان ملاؤں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا، مل کے حیدری کہ یہ یزید والے مسلمان ہیں، یہ حسین والے مسلمان نہیں ہیں۔ میاں شیعوں نے خود ہی مارا ہے، اس مسئلے کو بھی میں حل کر دوں، آج کیا تھا بچوں کو سکولوں میں، میاں شیعوں نے خود ہی مارا ہے، اب خود روتے پھرتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں یہ مجلس حسین یہ اوپن یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے، ہے یا نہیں؟ اوپن یونیورسٹی ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا، یہ سکول ہے زہرا کے بیٹے کا۔ اچھا یہ فقط سکول ہی نہیں ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملتے ہیں، کالج میں آپ کو نوجوان ملتے ہیں، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملتے ہیں۔ جہاں لڑکیوں کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں لڑکے نہیں ہوتے، جہاں لڑکوں کے ہیں وہاں لڑکیاں نہیں ہوتی۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے زہرا کے بیٹے کا، جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 80 سال کا بوڑھا بھی ملے گا، بولو یار۔ اور خدا کی قسم عجیب تعلیمی ادارہ ہے کربلا والوں کا مجلس حسین۔ آپ دنیا کے تعلیمی اداروں میں جائیں، طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، فیسیں، اس کے بعد قصب فیض کریں، اس کے بعد علم حاصل کریں۔ یہ کریموں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ حیدری توجہ فرما رہی۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں بیچ میں روک کر، سیدہ کے لال نے میدان کربلا میں فقط دین بچایا نہیں بلکہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم کر دیا بطول کے بیٹے نے کہ جب تک یہ عزاداری باقی رہے گی، مجلس حسین باقی رہے گی، اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ بات بڑی اہم ہے، یہ ایک جملہ نہیں پوری کتاب ہے جو آپ کے حوالے کرنے چلو، اور میں زیرک چہرے دیکھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ دیکھ رہا ہوں جو میری بات کو سمجھ کے جائیں گے اور مجھے دعا بھی کریں گے۔ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی قلعہ ٹی وی میں تو دیکھا ہوگا، قلعہ کے عین بیچ سنٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر اور مشیر بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ایک حصار خاص ہوتا ہے، پھر حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے، گویا یہ ڈیفنس لائنیں ہیں، جب دشمن حملہ کرے پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ اب میرا لفظ ضائع کرو گے مجھے دکھ رہے گا، لاہور تک بات سمجھ کے بولنا میرے ساتھ۔ اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سنٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے، بولو یار، شمع توحید روشن ہے، اس کے گرد محمد رسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی۔ خدا کی قسم جب تک یہ گریہ آنسو مجلس باقی ہے، میرا یہ چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنان اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا۔ تو جب تک یہ گریہ مجلس ماتم باقی ہے، اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے سوال کا جواب دیجیے۔ یہ اگر سبیل پانی کا سلسلہ مجلس میں شروع ہو گیا نا تو پھر میری مجلس رہ گئی۔ یہ بچوں بیٹھ جاؤ، اب پانی پیاسوں کے ذکر میں بیٹھے ہو، جب ایک ذاکر پڑھ لے تو بے شک جا کے پانی پی کے پھر آ کے بیٹھ جانا، لیکن دوران مجلس یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہوگی نہیں، بچوں کی طرف ہوگی جو پانی پلانے آ رہے ہیں،
اور آپ کی توجہ سبیل کی طرف ہوگی تو میں اپنا میرا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا. تو یہ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیٹھ جائے، بعد میں مجلس کے ایک بندہ جب پڑھ لے گا تو مومنین پانی پی آئیں گے سبیل سے. ضرور پڑھے محمد والے محمد پہ پڑھا. وقت محدود ہوتا ہے چونکہ مجھے آگے جا کے خمسے کی مجلس پڑھنا ہوتی ہے، اس لیے میں ذرا جلدی پڑھ لیتا ہوں. اور آپ حضرات بھی لیٹ ہی تشریف لاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے، ضمیر نقوی صاحب نے 1:30 بجے ممبر لینا ہے، تو آپ ذرا وقت پہ تشریف لائے کریں. ہر سال یہی ہوتا ہے. تو بہرحال میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے، آپ خود ہی دھوتے پھرتے ہیں. ایک سوال کا مجھے جواب دیں. امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ بولو نا، شمار نہیں. امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے یزید. شمر، خولی، ہرملہ یہ تو کرائے کے لوگ تھے، یہ تو کرائے کے لوگ تھے، یہ تو نوکر تھے، یہ تو ملازم تھے. اصل تو یزید تھا. امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے یزید. مارا تھا کس نے؟ بولو یار. ادھر میں نے کہا کہ کلاس ہو رہی ہے، آپ سوال کا جواب تو دینا مجھے. امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ یزید. یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا. مارا کس نے تھا؟ بولو یار. یزید نے. یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا. تو صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا؟ بقول ان کے مارا تھا یزید نے، کہتے ہیں شیعوں نے مارا. تو صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا کہ بقول ان کے پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا. پھر ہماری مرضی ہے، ہم یزید کو اوپر سے لعنت شروع کریں گے نیچے سے. لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے. ہمارے نزدیک یزید حیدری، ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے اور قیامت تک واجب اللعنت. میں یہاں سے، ٹائم میرے پاس تھوڑا بچ گیا ہے لیکن یہ اہم ترین گفتگو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. چند منٹ کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا. دیکھیں انٹرنیٹ پہ ملا لوگ بیٹھ جاتے ہیں، میاں یہ 2 شہزادوں کا معاملہ تھا، ایک ہار گیا ایک جیت گیا. یزید جیت گیا، حسین ہار گیا، نعوذ باللہ من ذالک. میں کہتا ہوں عقل کے اندر ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار ہوتی ہے. یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا. تو یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا. بولو یار. مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا. اچھا یہ بیعت کا معاملہ ہے کیا؟ نوجوان سر اٹھائیں، 12-14 بندے سمجھ کے میری مجلس کو جائیں گے تو سال کی محنت جو ہے نا میرے محسنین کی، وہ سال کی محنت سوارت ہو جائے گی اگر میں پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ سجاد بھائی تشریف لا رہے ہیں، سجاد براڑی صاحب. آؤ جی آؤ جی، بسم اللہ. اہلاً و سہلاً. سلامت مولا علیہ السلام مدد. سجاد بھائی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے دوست تھے، بھائی تھے میرے بڑے. سجاد حسین بیدار صاحب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے قابل ترین شاگردوں میں سے ہیں سجاد بھائی. میرے بات پڑھیں گے، اجازت ہے میں 2-4 جملے کہہ لوں؟ یہ ساری تقریر ایک طرف اور یہ جملے ایک طرف. یہ معاملہ کیا ہے میاں بیعت کا؟ کہنے لگے صاحب یزید جمہوری خلیفہ تھا. جمہوری خلیفہ کے مسلمانوں کے ہاں 4 اصول ہیں، اور وہ 4 اصول جو مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ یزید پہ منطبق بھی ہوتے تھے. ایک ہے اجماع، دوسرا شورا، تیسرا استخلاف اور چوتھا قیاس. یزید کے بارے میں قیاس بھی تھا، اجماع بھی تھا، استخلاف بھی تھا، شورا بھی تھی. اور یزید کی بیعت اس کا باپ اپنی زندگی میں عالم اسلام سے بیعت لے کے مرا تھا. عالم اسلام بیعت کر چکا تھا یزید کی. 3 ہستیوں نے بیعت نہیں کی. ان میں سے ایک دب گیا، ایک بک گیا، ڈٹ گیا. حیدر کرار کا بیٹا ایک ہی سامنے مد مقابل میں آیا اور وہ حیدر کرار کا بیٹا تھا. او بھائیو سوچنے کی بات ہے، پڑھے لکھے زیرک لوگ بیٹھے ہو کہ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا تھا، اکیلے حسین نے نہیں کی تھی، تو یزید کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین صحیح، کم از کم اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی تو ہے.
نہیں سمجھ رہے آپ؟ ایک میں اور مثال دوں، مثلا اب الیکشن آنے والے ہیں، اللہ کرے ہو جائیں الیکشن آنے والے ہیں، ایک پارٹی پورے ملک کی سیٹیں جیت لے جائے، پورے ملک کی سوائے برے والے کی ایک سیٹ، اسے تکلیف کا ہے۔ قومی صوبائی ساری سیٹیں جیت لے گئی پورے ملک کی، ایک برے والے کی ایک سیٹ ہار گئی، نہیں جیت سکی، تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ اور جب عالم اسلام یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے، اکیلے حسین نے نہیں کی، اگر جمہوری خلیفہ ہوتا تو خوش ہوتا کہ چلو ایک کینڈیڈیٹ کم از کم اپوزیشن میں کوئی تو ہے، اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن یزید مصر تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ سجاد بھائی میں بڑا وزنی بات کہنے چلا ہوں، میں آپ کے چہرے پڑھ لوں گا، سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہتے ہیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ کون سمجھ کے بولا ہے میرے ساتھ، کون سمجھ کے نہیں بولا۔ یزید عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے، لیکن یزید مصر ہے، جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عالم اسلام سے، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ پورا عالم اسلام مولا حسین کے مقابلے میں پورا عالم اسلام یزید کی نگاہ میں کچرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میں اچھا یہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ اب بھائیو یہ میری بات سمجھنا، مجلس کا مطلب یہ نہیں ہوتا فارمیلٹی پوری کرنا، میں آیا میں نے لنگر کیا لحاظ پکڑی اور میں چلا گیا، نہ، میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو۔ آپ کے ذہنوں میں بات کو بٹھا، یہ معاملہ ہے کیا بیعت کا؟ وہ کیوں مصر تھا جب عالم اسلام بیعت کر چکا ہے؟ اکیلے حسین نے نہیں کی، بھئی تو حکومت کر اپنی، کیوں بیعت کیوں لینا چاہتا ہے؟ یہ ملعون جانتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، بولا کرو یار اگر بات سمجھ آئے، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ اچھا تو بیعت ہو جائے گی تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب سجاد بھائی مجھے نہیں معلوم یہاں کون سمجھ کے جائے گا اور کس کے سروں سے گزر جائے گی، لیکن یہ بات نہیں ہے، پوری کتاب ہے جو بیعت کے عنوان پہ آپ کے حوالے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے بیعت کے ذریعے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو۔ اب مل کے بولو دارِ حیدری، کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے نانا۔ میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا، یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا، چونکہ ہار گیا اب ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی۔ سیاد بھائی میں ایک اور بڑی گہری بات کہنے چلا ہوں، 5-7 منٹ کی اور زحمت، بس میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ ہاں یزید ہار گیا، حسین جیت گیا، تو چونکہ یزید ہار گیا تو اپنی ہار کی خفت مٹانے کے لیے ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی، اور یہ میری تحقیق ہے، مطالعے کے بعد مجلس پڑھتا ہوں۔ آج دنیا کے جوانوں 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی۔ ہاں یہ افغانستان تک یزید کی حکومت تھی، یہ روس کی ساری ریاستیں، یہ پورا عربستان، یعنی یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اب جملہ جنہیں سمجھ آئے 5 بندے سمجھ کے بولیں گے میں مطمئن رہوں گا۔ وہ جوانوں یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے، یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے۔ حیدری، ہاں 65 ملک، ہاں یہ نعرہ مل کے بول پڑو، مردہ آباد، مردہ آباد۔ حیدری
یہی نعرہ اگلے جملے پہ لگے گا لیکن مل کے لگانا. حسینی بیٹھے ہو, تمہاری آوازیں فضاؤں میں ریکارڈ ہو رہی ہیں, اللہ کوئی فضا کو گواہ بناؤ. یہ قیامت کے دن یہ فضاؤں میں جو آواز تمہاری گونجے گی اور محفوظ ہو جائے گی, یہ شفاعت کرے گی قیامت کے دن کہ تم نے زہرا کے بیٹے کی حمایت میں آواز بلند کی اور یزید کے خلاف آواز تم نے اٹھائی. آواز بلند کرنا اور مل کے بولنا. اگر میری بات سمجھ آئے, یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. اچھا, یزید نے اپنی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور میرے امام کو شہید کر دیا. اب اگلا سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. دیکھیں بھائی, یزید یہ سمجھا کہ میں حسین کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. وہ جاہل یہ سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. تو بولو یار, ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار یوں کیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے. اب مل کے بولو سارے حیدری. جملہ اگلا پھر اب نعرہ حسینیت زندہ باد لگنا چاہیے اگلے جملے پر. ہاں, یزید یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. وہ بدبخت سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے, میرا حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے. اب بولو حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت, یزیدیت. مل کے نعرہ حیدری. آخری جملہ اور مجلس میری تمام ہو رہی ہے. میں سجاد بھائی کو ٹائم دے رہا. چلو, یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. 499 والوں, برے والا کے مومنین, اگر میں مولا حسین کی جیت آپ کو اسی منبر پہ دکھا دوں پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ اور اگلے سال زندگی رہی تو کوشش کرنا یار, 1:30 بجے میں نے ممبر لینا ہوتا ہے, آپ وقت پہ آنا تاکہ میں کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی خدمت کر سکوں. آگے جا کے مجھے مجلس پڑھنا ہوتی ہے اور وہ 25 سال سے میں خمسہ پڑھ رہا ہوں, وہ مجھے پڑھنا ہے ہر سال. آپ نے وقت پہ تشریف لانا ہے اگلے سال بھی تاکہ وقت سے مجلس شروع ہو سکے. اور میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, میں مولا حسین کی جیت اگر آپ سب لوگوں کو اسی ممبر پہ دکھا دوں تو دعا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں بھی آپ کے لیے دعا کر کے جا رہا ہوں, لیکن میری بات سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. یزید ہار گیا, حسین جیت گیا. میں مولا حسین کی جیت آنکھوں سے دکھانے لگا ہوں. او بھائیو, جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے شام کو چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے. بولو یار, انہیں سمجھ آ رہی ہے؟ بولو. جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے شام کو چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے, اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. لوگوں, میرا حسین جیت گیا. عاشور کے دن حسین کے جلوس دیکھ لو. یزید ہار گیا, آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. سارے مل کے حیدری. ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑا. بس آپ نے ہائے کہہ دی, مجلس ہو گئی. میرے بعد بہترین مصائب خان ان کا حصہ ہے, نوحہ پڑھنا, بند پڑھنا, وین پڑھنا. وہ آپ کو درد بھری آواز میں اولاد بطول کے دکھ سنائیں گے. میں صرف 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. مصائب پہلے جملے میں ہی ہو جائے گا. غیرت مند شیعہ کوفے کے بازار میں پہنچی تیری مرشد زادہ. مصائب تو پڑھ دیا. شیخ مرتضیٰ انصاری ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کے گھر مجلس ہو رہی تھی. روضہ خان ذاکر نے یہی پہلا جملہ کہا, کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. بزرگوار نے سر سے عمامہ اتار دیا اور کہا, ذاکر اب اس سے آگے نہ پڑھنا, ہمیں اس کا حق ادا کرنے دینا. کجا علی کی غیور بیٹیاں, کجا کوفے کا نجس ماحول. منادی نے ندا دی, لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں.
لفظ باقی آیا، بی بی فرماتی ہے مفیزہ جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ رہی، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بیل نہیں، میں نمازی کی بیل۔ بی بی نے خطبہ پڑھا، چند اقتباسات مجھے یاد ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس۔ خطبہ پڑھا اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے۔ علامہ حسین جاڑا میرے استاد تھے، قبلہ کے لفظ ہیں۔ ہم نے پوچھا تھا قبلہ سے بی بی نے اپنے لہجے میں خطبہ کیوں نہ پڑھا، بابا کے لہجے میں خطبہ کیوں پڑھا؟ فرماتے ہیں سیدزادی نے سوچا کہ میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچا، بابا کے لہجے میں خطبہ پڑھا۔ دلیل یہ ہے، قبلہ فرماتے عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی دونوں آنکھیں میدان احد میں اسلام کے کام آ گئی تھی، چھوٹی بچی ساتھ ہے۔ جب خطبہ سنا نا علی کے لہجے میں، بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا علی تو نہیں آ گئے بازار؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے اور وہ علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں، ماتم کا جملہ ہے، تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ عبداللہ کہتا ہے بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو۔ بچی نے ہاتھ سے پکڑا، لے کے آئی، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں۔ عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، مصائب تو پڑھ دیا گیا، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، مجھے بتا کہ تو ہے کون؟ عزادر و کون کا نام آیا، علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی، تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں۔ چچا عبداللہ پہچان، میں علی کی بیٹی زینب۔ آخری جملے عزادارو آپ نے گریہ کیا، ہو گئی مجلس، زینب کا نام آیا۔ عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی، مولا تیرا احسان۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی جنگ صفین میں جب میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی زینب کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا، تیرے بابا نے منع کیا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، ایک دن پچھتاؤ گے۔ آج شکریہ ادا کر رہا ہوں مولا، آئے اگر میری آنکھیں ہوتی وہ بھرے بازار میں بطول ذاتی سیعلم الذین ظلموا ایہم